بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت نہم مضمون اردو میں سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے حج اکبر. مصنف ہیں منشی پریم چند. آئیے سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں. مصنف منشی پریم چند. آپ کا اصل نام دھمپت رائے. ولادت یعنی پیدائش 1880. وفات 1936. جائے پیدائش ہے بہارت کے ضلع بنارس میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا اور آپ کی ادبی حیثیت ہے افسانہ نگار. منشی پریم چند نے میٹرک بنارس سے کیا. پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کیا اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنے. اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں آپ کو بہت شہرت حاصل ہے. آپ اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں. فنی اعتبار سے اس میدان میں آپ کا مقام بہت بلند ہے. منشی پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خوبی ان کا قومی جذبہ ہے. اپنے ملک کی ہر چیز دوسری قوموں سے ان کو بہتر نظر آتی ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ وطن پرست اور مقصدی افسانہ نگار ہیں. آپ نے اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا. آپ کے افسانے محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں. آپ کے افسانوں کے کردار اسی ماحول کی پیداوار ہیں جس میں وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں. آپ کی اہم تصانیف میں ہیں واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، جلوہ حسن، میدان عمل، سوز وطن اور گودان. یہ آپ کی اہم تصانیف ہیں. جی بچوں، منشی پریم چند کے بارے میں مزید جاننے کے لیے صفحہ نمبر 41 پر ان کا حوالہ موجود ہے. آپ اس حوالے کا مطالعہ کر کے اس میں سے معروضی سوالات تیار کر سکتے ہیں. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون. بچوں، سب سے پہلے سبق کے اہم نکات. نثری اعتبار سے یہ سبق افسانہ ہے. مصنف کی ادبی حیثیت افسانہ نگار. افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہیں. افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی بھار میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ سبق جس تصنیف سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے پریم بتیسی. اس افسانے میں مصنف نے ایک گھرانے کا ذکر کیا جس میں منشی صابر حسین، ان کی بیوی شاکرہ، دایا عباسی اور بچہ نصیر. اس سبق میں دایا عباسی کی بچے سے مادرانہ محبت کا ذکر ملے گا.
اور شاکرا کا دایا پر شک کرنا اور پھر اسی شک کی بنا پر دایا کو گھر سے نکال دینا۔ دایا کے جانے کے بعد بچے کی حالت کا ذکر ملے گا اور اس کے علاوہ حج اکبر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حج اکبر کیا ہے۔ سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 سبق حج اکبر۔ مطالعے کے لیے آپ لغت کا استعمال لازمی رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ منشی پریم چند ایک مقصدی افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اس افسانے میں خوبصورت کرداروں کا سہارا لے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی چاہیے۔ وہ ایک گھرانے کا ذکر کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، یعنی بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی آیا یا ملازمہ کو نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ آمدنی کم تھی۔ ایک تو بچے کی صحت کی فکر تھی اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہیٹے رہنے یعنی کہ کم درجہ یا کم رتبہ بن کر رہنے کی ذلت کی وجہ سے وہ اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور تھے، یعنی دایا رکھنا چاہتے تھے۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا اور ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا، یعنی گلے کا ہار کا مطلب ہے وہ بچہ جو ہر وقت ماں سے چمٹا رہے۔ اسی وجہ سے دایا اور بھی ان کو ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت یعنی لحاظ کی بنا پر دایا کو جواب دینے کی جرت نہ کر سکتے تھے، یعنی گھر سے نکالنے کی جرت نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ دایا یہاں ان کے گھر 3 سال سے نوکر یعنی ملازمت تھی اور ان کے اکلوتے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی۔ وہ اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی بہانہ نہ تھا اور خواہ مخواہ کیچڑ اچھالنا یعنی الزام لگانا صابر جیسے حلیم یعنی بردبار شخص کے لیے غیر ممکن تھا، مگر ان کی بیوی اس معاملے میں شوہر سے متفق نہ تھی اور اسے یہ شک رہتا تھا کہ دایا ان کو لوٹتی رہتی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی دایا بازار سے واپس آتی تو وہ دروازے کی چوکھٹ پر چھپی رہتی اور وہ یہ دیکھتی کہ آٹا یا لکڑی یا کوئی اور چیز تو چھپا کر دایا نہیں رکھ رہی، اس لیے دایا کی لائی ہوئی چیزوں کو وہ بار بار دیکھتی اور یہی پوچھتی کہ آیا یہ کتنے کی چیز آئی ہے یا یہ اتنی مہنگی کیوں ہے۔ دایا ان تمام بدگمانیوں کا جواب انتہائی نرمی سے دیتی تھی۔ جب بیگم بہت تیز بھی ہو جاتی تھی تو تب بھی دایا کڑی یعنی کہ مضبوط پڑ جاتی اور صفائی اور شہادتیں پیش کرتی۔ تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے، قریب روزانہ یہی حال تھا اور روزانہ کا یہ ڈرامہ معمولی سی اشک ریزی یعنی کہ آنسو بہانے کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن دایا اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی شاکرا کے گھر رہنے پر مجبور تھی اور اس کی وجہ تھی بچے کی محبت، یعنی دایا کو بچے سے محبت تھی اور وہ اپنے آپ کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ افسانے کا دوسرا حصہ ہے، کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے آنے میں دیر ہو گئی۔ شاکرا غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ دایا کو دیکھتے ہی وہ انداز بدل کر بولی کہ کیا بازار میں کھو گئی تھی۔ دایا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے سر جھکایا اور بتایا کہ اسے ایک جان پہچان کی عورت مل گئی تھی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔
شاکرہ اس کا یہ جواب سن کر اور بھی غصہ ہوئی اور بولی کہ صاحب کو دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے اور تمہیں گھومنے پھرنے کی پڑی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت خاموش رہنے میں ہی خیریت سمجھی اور وہ بچے کو گود میں لیے چلی گئی اور شاکرہ نے یہ کہہ کر اس سے بچہ لے لیا کہ تمہارے بغیر وہ بے حال نہیں ہو جائے گا۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل کو ضروری نہ سمجھا اور نصیر کو اپنی طرف اشارے سے بلایا اور دونوں ہاتھوں سے نصیر کو گود میں اٹھایا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ بھی باز یعنی کہ شاہین کی طرح اس پر جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین لیا اور کہا کہ میں تمہارا یہ فریب بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے تم کسی اور کو دکھانا۔ دایا چونکہ نصیر پر جان چھڑکتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ شاکرہ بھی اس کی اس محبت سے بے خبر نہیں ہے، یہ دایا کی مادرانہ محبت تھی جو وہ نصیر سے کرتی تھی۔ ایسا مضبوط تعلق تھا اس کا اور نصیر کے درمیان کہ جسے معمولی غصہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کمزور کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شاکرہ کی سخت زبانیوں کو بھی سن لیتی تھی اور سہ لیتی تھی، لیکن جب شاکرہ نے نصیر کو اس سے بے دردی سے چھینا تو دایا سے برداشت نہ ہوا اور وہ بولی کہ بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی غلطی تو نہیں ہوئی، بہت بھی ہوا تو میں پاؤ آدھا گھنٹہ ہی لیٹ ہوئی ہوں گی اور آپ اس پر اتنا زیادہ غصہ دکھا رہی ہیں۔ آپ صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ کوئی اور گھر دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے، یعنی کہ مزدوری کہتے ہیں کہ ایک در بند تو دوسرا کھل جاتا ہے، تو یعنی مزدوری اسے کہیں بھی مل سکتی ہے۔ شاکرہ اور دایا کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے، تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ دایا نے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ جا کر مردانے میں سے اپنی تنخواہ کا حساب کر لو، دایا میری طرف سے نصیر میاں کو مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے، پوچھا کیا ہے؟ دایا کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ صابر حسین چونکہ گھریلو پریشانیوں سے بچتے تھے، دور بھاگتے تھے، ایسے جیسے کوئی ننگے پاؤں کانٹوں سے بچتا ہے۔ انہیں سارا دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرت نہ تھی، اس لیے وہ چی بجبی یعنی غصہ ہو کر بولے کہ کیا بات ہوئی؟ شاکرہ نے کہا کچھ نہیں، اپنی طبیعت ہے، نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ صابر نے کہا کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے ہر وقت کوئی نہ کوئی کھچڑ یعنی کہ سازش سوچتی ہے۔ شاکرہ نے جواب دیا ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت یعنی عادت ہی ایسی ہے، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں یعنی کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اس کا دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے وہ اس گھر سے نکل گئی۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو وہ مچل کر یعنی تڑپ کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے اسے چمکارا یعنی دلاسا بھی دیا، پیار بھی کیا، گود میں لینے کی کوشش بھی کی، مختلف قسم کے کھانے اور کھیل وغیرہ کرنے کی کوشش کی، مگر نصیب پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا اور وہ بچے کو وہیں چھوڑ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی
اور نصیر کا حال یہ تھا کہ وہ رو رو کر سسکتے زمین پر ہی سو گیا تھا۔ افسانے کا تیسرا حصہ ہے کہ دایا کے جانے کے بعد شاکرا نے یہ سمجھا کہ تھوڑی دیر میں ہی بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگا دی تھی۔ جب صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی حالت دیکھی تو بیوی کی طرف انتہائی اس سے بڑی نظروں سے دیکھا اور بچے کو بہلانے لگے۔ جب نصیر کو یہ یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے کچھ تسلی ہوئی، مگر شام ہوتے ہی اس نے دوبارہ سے انا مٹھائی لائی کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ اسی طرح دن گزر گئے اور نصیر جو ہے وہ روتا ہی رہا اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر، یعنی طاق کا مطلب ہے محراب ڈاٹ جو دیوار میں بنائی جاتی ہے، اس پر بلی کو بیٹھے دیکھ کر بھی وہ خوشی محسوس نہ کرتا تھا۔ وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان چھڑکتا تھا سب اس کی نظروں سے گر گئے، یعنی وہ پرندہ جو پرواز نہ کرے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سوتے میں رو پڑتا، اس کا گوشت سے بھرا جسم گھل گیا اور اس کے گلاب جیسے رخسار سوکھ گئی، یعنی گال۔ شاکرا بچے کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی اور اپنی نادانی پر پچھتاتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، یعنی تنہائی پسند تھے، اب وہ نصیر کو اپنی گود سے جدا نہ کرتے تھے۔ اسے روزانہ باہر لے جاتے، نئے نئے کھلونے لے کے آتے، مگر نصیر کسی طرح بھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، یعنی یہ مرجھایا ہوا پودا کسی طرح بھی نہ پنپ رہا تھا۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر گئے اور برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ گرمی کی شدت، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور ہو گیا۔ نصیر چونکہ کمزور ہو چکا تھا اس لیے موسمی تبدیلی کو برداشت نہ کر سکا، جبکہ شاکرا اسے احتیاطاً فلالین یعنی کہ نرم اونی کپڑا پہنائے رکھتی تھی اور اسے پانی کے قریب بھی نہ جانے دیتی، مگر رطوبت یعنی نمی کا اثر ہو گیا اور نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ افسانے کا اگلا حصہ یعنی چوتھا پارٹ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ثابت ہو رہا تھا، یعنی بیکار ہو رہا تھا۔ شاکرا چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاکرا سے کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک طرح سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ نصیر کی بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف اور سفلا مزاج یعنی اونچی یا کمینی صفت عورت تھی۔ شاکرا نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے ہیں، شاید انہی کی دوا سے کچھ فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کالی کٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آ جائیں گے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرا نے کہا کہ بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ صابر حسین نے کہا کہ بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ شاکرا نے کہا کہ ہاں، کیا عباسی اسے امرت پلاوے گی؟ یعنی امرت کا مطلب ہے آب حیات، یعنی بہت لذیذ اور شیریں چیز یا شہد۔ صابر نے جواب دیا، ہاں، وہ تمہارے لیے زہر ہو مگر بچے کے لیے امرت ہی ہوگی۔ شاکرا نے کہا، میں نہیں سمجھتی، اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ صابر نے جواب دیا کہ اگر نہیں سمجھتی ہو تو اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ شاکرا نے کہا کہ چپ بھی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، یعنی
बुरी बात, अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर ने कहा कि मैं जाता तो हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो अब्बासी के पास जाओ, इसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान इसी के रहमो करम पर मुनहसर है। शाकरा ने कोई जवाब ना दिया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साबिर हुसैन ने पूछा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं उसे तलाश करूं? शाकरा ने कहा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर हुसैन ने जवाब दिया, नहीं, माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाएगा, और वो आना भी चाहे तो ना आएगी। शाकरा ने शोहर की तरफ निगाहे मलामत से देखा और कहा कि हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक यानी कि रंज या अफसोस थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है कि अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं इसे कब के मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे बहुत मोहब्बत है और वो ज़रूर नसीर की तरफ आएगी। शाकरा ने बहुत ज़ब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़े हुए यानी आए हुए आंसुओं को वो रोक न सकी। साबिर हुसैन ने उसकी तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और शर्मिंदा होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। अफसाने का अगला और आखिरी हिस्सा, अफसाने का अगला यानी 5वां हिस्सा। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज़ और शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता ख़ज़ा ने इसकी सब पत्तियाँ गिरा दी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए। यानी बादे हवादिस ने, हादसे की जमा है बादे हवादिस, यानी कि हादसे की, बुरे हादसात की वजह से इस दरख्त को पामाल कर दिया गया, यानी कि इनका ख़ानदान जो है वो ज़माने की हवा लगने से शिकस्ता हाल हो गया, ख़राब हो गया। अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी, यानी अब सिर्फ़ और सिर्फ अब्बासी ही अपने ख़ानदान का हिस्सा रह गई थी, बाकी सब फोत हो चुके थे। मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी और इसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो जो अब तक खुश्क और पामाल थी, इसमें रंग व बू के आसार पैदा हुए और वो नसीर की भोली भाली बातों पर नसार यानी कुर्बान हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी। वो नसीर के लिए माँ से छुपकर मिठाइयाँ लाती, इसे खिलाकर खुश होती, उसके जिस्म पर उपटन मलती। उपटन कहते हैं खुशबूदार मसाला है जो जिस्म को साफ और मुलायम बनाने के लिए जिस्म पर मला जाता है। वो इसे दूसरों के सामने कुछ न खिलाती ताकि बच्चे को नज़र न लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कम खुराकी का रोना रोती, इसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ गंडे लाती थी। ये इसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी जिसमें अपने रूहानी एहतिजाज़ यानी कि खुशी के सिवा कोई गर्ज ना थी। तावीज़ गंडे मतलब जादू टोना। वो जब इस घर से निकली तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी थिएटर में यकायक बिजलियाँ गुल हो जाएं, यानी बुझ जाएं। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी, यानी नसीर की आवाज़ और उसकी सूरत। रात जैसे तैसे वो उसने काटी और सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी कि अचानक ताज़ा हलवे की आवाज़ सुनकर बेख्तियार बाहर आई। उसे याद आया कि आज हलवा कौन खाएगा। अब्बासी की रूह तड़प उठी और वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलो नसीर को देख आऊं, मगर आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चूक पड़ती। मालूम होता था कि नसीर डंडे का घोड़ा दबाए उसकी तरफ आ रहा है या उसके साथ खेल रहा है। नसीर उसके दिलो जान में बसा हुआ था।
شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں اور جگہ نہ تھی۔ وہ روز ارادہ کرتی تھی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی لیکن آدھے راستے سے لوٹ آتی۔ اس سے مزید 2-4 قدم آگے نہ بڑھا جاتا۔ وہ سوچتی کہ نصیر مجھے کیا پہچانے، بچوں کی محبت کا کیا اعتبار، نئی دایا سے رچ گیا ہوگا، یعنی مانوس ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتے تھے۔ اسی اثنا میں حج کے دن قریب آ گئے۔ محلے کے کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے تو عباسی کو بھی اپنے غم بلانے کا ایک بہانہ مل گیا اور وہ آمادہ سفر ہو گئی۔ افسانے کا آخری حصہ کہتے ہیں کہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا یعنی زیارت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ گھروں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کہرام سا مچا ہوا تھا۔ عباسی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو وہ بہت روتا اور میری گود سے نہ اترتا۔ عباسی نے کہا کہ حج سے واپس آنے کے بعد ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یکایک عباسی کو صابر حسین بائک سائیکل پر نظر آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے پسینے سے تر تھے۔ وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی، تم بھی حج کو چلی؟ عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا، عاجزی سے کہا، ہاں، یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان ہونا چاہیے۔ عباسی نے نصیر کا پوچھا تو صابر نے بتایا کہ اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی، اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ صابر نے بتایا کہ ہاں، طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن سے تم نکلی تھی، ہر طرح کے ٹوٹکے آزمائے، سب کچھ کر لیا، مگر نصیر کی طبیعت بہتر نہ ہوئی۔ اس ارادے سے تمہاری طرف آیا تھا کہ منت سماجت کر کے لے چلوں گا اور تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے گی، لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے سے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے تمہیں کہوں تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا ہوا ہے کہ تمہیں اس کار ثواب سے روک سکوں۔ صابر حسین نے کہا کہ اس کا خدا حافظ ہے، اگر اس کی زندگی ہوئی تو صحت بھی مل جائے گی، باقی خدا کی مرضی، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اس کے دل سے دعا نکلی کہ اللہ میری جان کے صدقے میرے نصیب کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ انتہائی دقت سے یعنی رونے سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں کتنی سنگ دل ہوں کہ پیارا نصیب میرے پیچھے رو رو کر ہلکان ہوا اور میں اس کو دیکھنے تک نہ گئی۔ میں نے ماں کا بدلہ بیٹے سے لیا، حالانکہ بیٹے نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ دایا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ نصیر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، ورنہ میں شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی۔ اندازے وحشت سے وہ بولی کہ دودھ تو پیتا ہے نا؟ صابر نے کہا، تم دودھ پینے کو کہتی ہو، اس نے 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں۔ عباسی، یا میرے اللہ، ارے او کھلی، بیٹا آ، میرا اسباب گاڑی سے اتار دے، اب مجھے حج وج کی نہیں سوچتی۔ ہاں بیٹا جلدی کر میاں، دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے، یعنی تانگا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور عباسی بار بار جھنجھلاتی تھی اور یکا بان سے بار بار کہتی تھی کہ بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ گھوڑے کے پر لگ جائیں اور وہ صابر حسین کے گھر پہنچ جائے۔ جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا، سر تیورا گیا، بار بار دل سے دعا نکلنے لگی کہ سب خیر و عافیت سے ہو۔ عباسی کے کان میں کسی کی رونے کی آواز آئی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جی چاہا کہ وہ
یکا سے کود پڑے، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ کوئی عورت میکے سے ودا یعنی رخصت ہو رہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ جب صابر حسین کا مکان آ پہنچا تو عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ عباسی جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا ہے، باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی، یعنی مسلسل گھور رہی تھی دروازے کو۔ غم اور نا امیدی کی زندہ تصویر تھی۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم سے دے کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو، یعنی آنسو بھری آنکھوں سے نصیر کو دیکھا۔ نصیر نے آنکھیں کھولی، ایک لمحہ تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی انا آئی۔ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار بھگا دیں گے۔ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ حج اکبر سے مراد وہ حج جو جمعے کے روز ادا کیا جائے اور جس کا اجر و ثواب زیادہ ہو، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ در حقیقت مصنف نے اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی کی محبت اور خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کسی پر چوری کا الزام نہیں لگانا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اس افسانے میں دایا عباسی بچے پر جان چھڑکتی تھی، لیکن شاکرہ اس کی محبت کو فریب سمجھتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں دکھی انسانیت کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے اچھے سلوک سے دوسروں کا دل جیتنا چاہیے۔ منشی پریم چند کا سبق تھا، ان کی تصنیف سے لیا گیا، پریم بتیسی سے لیا گیا سبق تھا جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ صابر نے جواب دیا کہ اگر نہیں سمجھتی ہو تو اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ شاکرہ نے کہا کہ چپ بھی رہو، کیسا شگون۔ مصنف منشی پریم چند، آپ کا اصل نام دھمپت رائے، ولادت یعنی پیدائش 1880، وفات 1936۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا جواب لکھنے کے بعد عباسی جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا ہے، باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی، یعنی مسلسل گھور رہی تھی دروازے کو۔ غم اور نا امیدی کی زندہ تصویر تھی۔
عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم سے دے کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو. یعنی آنسو بھری آنکھوں سے نصیر کو دیکھا. نصیر نے آنکھیں کھولی، ایک لمحہ تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، اللہ آئی اللہ آئی. نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے. ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے. اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا. صبح کا وقت تھا. نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا. صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار بھگا دیں گے. نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی. عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا. اس حج کا نام حج اکبر ہے. حج اکبر سے مراد وہ حج جو جمعے کے روز ادا کیا جائے اور جس کا اجر و ثواب زیادہ ہو، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. در حقیقت مصنف نے اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں صابر نے جواب دیا کہ اگر نہیں سمجھتی ہو تو اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. شاکرہ نے کہا کہ چپ بھی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، یعنی بری بات. اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. صابر نے کہا کہ میں جاتا تو ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا. اگر لڑکے کو گھر کا کام ہے بچوں آپ کے پاس، درس کا آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے اور مثال کے مطابق 15 معروضی سوالات تیار کرنے ہیں. یاد رہے کہ آپ کے پاس مصنف کا حوالہ اور سبق دونوں موجود ہیں، اس لیے دونوں میں سے معروضی سوالات تیار کرنے ہیں. مشق میں سوال نمبر 7، 8، 9 کے جوابات کو اخذ کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کو کریں گے. شکریہ.